انسان غم کا بوجھ اٹھانے لگ جائے تو کم عمر میں بھی بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ جسے آتا ہے دل دینا، اسے ہر کام آتا ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ عادتیں رہ جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے سامنے محبت کا رونا روتے رہنا بے معنی ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ اور پھر مسلسل میسر رہنا بھی قدر گھٹا دیتا ہے۔ انسانیت کی جتنی تذلیل محبت میں ہوتی ہے، اتنی کہیں اور نہیں ہوتی۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہوا کرتی ہیں، چہرہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، مگر اس کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جن کو اپنا مان لیا جائے۔ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ ظرفی کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف کو نظر انداز کر دیا جائے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے۔ چالاکی پھل ڈھونڈتی ہے اور نیک نیتی کو خود پھل لگتا ہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، بیٹی کی نظر میں اس کا باپ ایک بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو باپ کی گود میں شہزادی تصور کرتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ انسان مٹی کا وہ لاٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ دعا کیا کریں، اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ سوچتا تھا گھر بنا کر رہوں گا سکون سے، اقبال، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا، اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت ہو، مانگتی تو خون ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کیا رہے ہیں۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے کرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ اپنی اصلیت اور ظرف
دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیت ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے بہتر ہیں۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا ہے وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ تم درد تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ 2 کام کیے ہوں۔ جس نے برے وقت میں مرد کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس نے مرد کی ہمیشہ عزت اور احترام کیا ہو۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔